پاکستان سول ایویشن کے حکام کی غفلت اور نااہلی سے دیار غیر جانے والے ہزاروں پاکستانی مسافر رل گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر رش، بدنظمی اور ہنگامے کی وجہ سے کئی مسافر اپنے جہازوں تک نہ پہنچ سکے۔ درجنوں افراد کی فلائٹ مس ہو گئی۔ اوورسیز پاکستانیز کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھتے ہیں راجہ واجد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان سول ایویشن حکام کی غفلت، دیار غیر جانے والے ہزاروں پاکستانی مسافر رل گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بے ہنگم رش، افراتفری اور نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے 100 سے زائد مسافر اپنے جہازوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایئرپورٹ پر موجود ہونے کے باوجود ان کی پروازیں چھوٹ گئیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافر بڑی تعداد میں چیک ان کے منتظر تھے۔ سول ایویشن حکام کی نااہلی اور سیکیورٹی کے ہاتھ رہا انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اچانک رش بے ہنگم بھیڑ میں تبدیل ہو گیا۔ دکم پیل شروع ہوئی تو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس ہنگامے میں وہ مسافر جن کی پروازیں تیار تھیں لاؤنج سے نکل کر طیارے تک نہ پہنچ سکے اور ان کی پروازیں چھوٹ گئیں۔ جہاز انہیں لیے بغیر اڑان بھر گئے۔ مسافروں کے لڑائی جھگڑے، چیخو پکار، بے ہنگم شور شرابے سے لگ رہا تھا کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اس موقع پر متاثرہ مسافروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے پروازوں کے حوالے سے سیکیورٹی عملے کو بروقت آگاہ کیا، لیکن کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ تین گھنٹے انتظار کے باوجود وہ چیک ان نہ کر سکے۔ نظم و ضبط کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا۔ اندر جانے کا کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی لائن بنوانے والا نہیں تھا، کوئی اے ایس ایف کا بندہ، کوئی سیکیورٹی کا بندہ کوئی نہیں تھا۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے جا رہا تھا۔ کوئی سول ایویشن نو ون واز دیئر، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ 2 گیٹ کھلے ہوئے تھے اور ایک آدمی 2-4 منٹ کے بعد جا رہا تھا۔ کم از کم 1000-1200 آدمی باہر کھڑا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پہ پہنچے ہیں، بولتے ہیں جی آپ کی فلائٹ مس ہو۔ اسٹاف کی غلطی، سیکورٹی کی غلطی ہے۔ ان سے میں نے کہا بھی کہ 3 بجے ہماری فلائٹ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کہیں الگ سے نہیں آئی، آپ کے ساتھ ہی سارے کھڑے ہیں، اور اندر میں آئی ہوں، میری فلائٹ مس ہو گیا۔ اب اس کی پیمنٹ کون کرے گا ہمیں؟ 10:30 بجے ہم ادھر ایئرپورٹ پہنچا ہوں میں، تو 12 بجے کے قریب مجھے کرونا ٹیسٹ رپورٹ ملی ہے۔ اس کے بعد جیسے اوپر گیا ڈپارچر لائن میں بہت زیادہ رش تھا، انتظامیہ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، بجائے اس کے کہ جن کی فلائٹس کی ٹائمنگ قریب ہے آپ انہیں پہلے اندر جانے دیں تاکہ وہ بورڈنگ پاس لے کے فلائٹ پہ سفر کر سکیں، فلائٹ مس نہ ہو۔ لیکن کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے، جو پہلے لائن میں کھڑا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے۔ تو چیک ان ہونا تھا، اس کا ٹائم تھا 12 بجے اور جو فلائٹ فلائی کرنی تھی وہ 3:15 بجے تھی، تو ہم یہاں پہ 11:30 بجے آ گئے ہیں۔ لیکن یہاں کے آ کے تو ہم نے عجیب صورتحال دیکھی، اتنی جہاں جیسے جنگل کا قانون ہے، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ اوپر گئے انٹرنس پہ، تو ہم لوگوں نے ادھر سیکورٹی والوں کو اپنی ٹکٹ کی ٹائمنگ بھی دکھائی ہے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا آپ لائن میں ویٹ کریں۔ میں 11 بجے لائن میں لگا اور 2:40 تک میں اندر نہیں جا سکا۔ جب 2:40 پہ میں اندر گیا تو پھر آگے جو PA کا اسٹاف تھا وہ کہنے لگا کاؤنٹر کلوز ہو چکے ہیں، تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو گو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ادھر سے PR کرائیں فاسٹ والا، وہاں گیا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے تو دبئی میں اسٹے کوئی نہیں ہے، آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو میرا 2-3 گھنٹے وہاں پر ٹائم کیا، اس کے بعد ہم اندر جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا رش ہے کہ آپ یقین کریں کہ کیڑی ہمارے سے زیادہ تیز چل سکتی تھی، ہم نہیں تیز چل سکتے تھے۔ میرا اور ہمارے دیگر جو ساتھی ہیں ان سب کے ٹکٹ ضائع ہو گیا ہے۔ ابھی ہمیں دوبارہ ٹکٹ لینا پڑے گا، اور ہمارا یہ نقصان جو ہوا ہے یہ کون پورا کرے گا؟ ایمریٹس والے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورت پر DTM آفیسر عرفان اللہ سول ایویشن انچارج اسلام آباد ایئرپورٹ کا کہنا تھا کہ ہم اس کی مکمل انکوائری کریں گے کہ کہاں غفلت برتی گئی، تاکہ آئندہ اس جیسے واقعات سے بچا جا سکے۔ راجہ واجد، نمائندہ 92 نیوز، مانچسٹر۔ برمنگھم میں بے گھر افراد کو خوراک اور دیگر اشیاء خورونوش فراہم کرنے والے فلاحی تنظیم نیڈو فیڈو بے گھر افراد کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں بانٹ رہا ہے۔ اہم شخصیات نے بھی اس کار خیر میں تنظیم کے کارکنان کا ساتھ دیا۔ سینٹا کلاس نے بے گھر افراد میں تحائف تقسیم کیے۔ شرکاء سینٹا کلاس کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے۔ دیکھتے ہیں عابد کاظمی کی یہ رپورٹ۔ طویل لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ میں ہوم لیس افراد کی مدد، انہیں خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی ایک بڑا کام تھا، اور اس نیک کام کو برمنگھم کی فلاحی تنظیم نیڈو فیڈو کے کارکنوں نے شاندار طریقے سے سر انجام دیا۔ فلاحی تنظیم کے کارکن کورونا کے دوران نہ صرف بے گھر ضرورت مند شہریوں کی مدد میں پیش رہے، بلکہ ان دنوں وہ کرسمس کی خوشیاں بانٹنے میں بھی مصروف ہیں۔ بے گھر افراد کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے فلاحی کام کرنے والی اہم شخصیات، ڈاکٹرز، سیاسی و سماجی تنظیموں کے سربراہان، کونسلرز اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق
ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात को खास तौर पर मदऊ किया गया। इस दौरान तकरीब में होमलेस अफराद को फूड्स के साथ इनको मौजूदा हालात के मुताबिक ओमिक्रॉन और बूस्टर वैक्सीन के बारे में आगाही दी गई। फलाही तंजीम के रजाकारों ने भरपूर अंदाज में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फीडो नीडो के चेयरमैन जाहिद भट्टी ने साल भर बेघर अफराद की खिदमत करने पर नौजवान रजाकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें तहाइफ से नवाजा। जाहिद भट्टी का कहना था कि बेघर अफराद अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। जब भी हमारे फ्री कैफे में आते हैं तो न सिर्फ अपने दुख दर्द हमसे शेयर करते हैं बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम उनके दुखों का मदावा भी करें। फलाही तंजीम ने क्रिसमस की खुशियां बेघर अफराद के साथ मनाने की गर्ज से सांता क्लास का भी बंदोबस्त किया। सांता क्लास का रोल अदा करने वाले अफराद के हाथों तमाम रजाकारों, जरूरतमंद अफराद और मेहमानों को तहाइफ दिए गए। इस दौरान शुरा सांता क्लास से तहाइफ लेने के बाद उनके साथ तस्वीर भी बनाते रहे। तकरीब के शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में मल्टी कल्चरल कम्युनिटीज आबाद हैं। तमाम के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने के लिए जरूरी है इनकी खुशियों को भी इसी तरह मनाया जाए जिस तरह वो मनाते हैं। Fido Nido is a regular charity which we do, and today we are celebrating Christmas with our homeless brothers and sisters and making them feel with gifts and their charity that we care for them, they are cared for, and they are an important part of our society. It's been a fantastic experience visiting here. Having been a GP for many years and seeing the other social side of medicine and what goes on outside, and then being on the city council, I've been to similar places such as this, but this is just mind-blowing in the way it's organised, the structure, the number of people that it's helping as well. Here today at Fido Nido, it's just an excellent idea. It's in an ideal location, and it's really good to see the charitable work that's being done, and I wish to thank all the founders and all the staff for putting in all the effort in. I'm just glad to know about this service. Today I'm really happy to take part of this big event. As you see it before, we are always close to our homeless people, and as you know, we don't let you down. You are not alone. We are here, Fido Nido. Contribute and celebrate the end of season, thanking the team of Fido Nidos for their generous giving and support in serving this lovely community. This organization is working so hard for the homeless people to turn their lives really in a good shape. We are here to support Fido Nido. They are doing a fantastic job here, and it's absolutely an honor, a pleasure to be here to see such great work they're doing. क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए इन्होंने प्रेजेंट्स जो हैं वो नीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे. Fido Nido is the charity who is doing quite a lot for the community, or they will keep doing that. Today at the food bank, every Friday we distribute food parcels to the homeless, to anybody who's a vulnerable member of society. Today is extra special, as you can see. We have built a Santa's grotto, so not only are we distributing food parcels, but also Santa's little treat boxes with gloves to keep people warm during the winter, mince pies, biscuits, drinks, toiletries, anything that anybody needs. इनके त्यौहार होते हैं तो हम इनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हम इनकी खुशियों में भी शरीक होते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता, और यही हमारा मजहब सिखाता है, इंसानियत का दर्स देता है. और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ Fido Nido को, जो पिछले कितने सालों से ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है. We've just came here today at Fido Nido charity to help out, hand out food parcels to the people less fortunate. It's an honour to be a part of Fido Nido. It's an honour to be a part working with the homeless and being there for them, and also for them teaching us things as well. We're all learning from each other today. It's an absolute privilege to be here. I can see how they are celebrating Christmas by feeding the homeless people, and it's indeed a very heartwarming and heart-wrenching activity and the noble work they are doing. इस मौके पर शुरा का कहना था कि Fido Nido इंसानियत की बुनियाद पर बहुत अच्छा काम कर रही है. इनके काम को देखकर दीगर शहरियों में भी इंसानियत की मदद का जज्बा बेदार होता है. शुरा ने नीडो फीडो को हर मुमकिन तावन का यकीन भी दिलाया. आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. नाज़रीन, बरतानिया के इलाके ब्रफिल में शहजादा गौसुल वरा गदी नशीन दरबार आलिया बगदाद शरीफ शेख सईद हाशिम अल गिलानी के यौम विलादत की खुशी में रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. इस मौके पर फ़ज़ा दरूद व सलाम और मनक़बत गौस आज़म से गूंजती रही.
اللہ اللہ سیدی ہاشم آئے، اللہ اللہ سیدی ہاشم آئے۔ بریڈ فیلڈ میں ہونے والی روح پرور محفل میں عاشقان غوث اعظم نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے دف پر شہزادہ غوث الورا کی شان میں لکھا کلام پیش کیا۔ ہاشم آئے کرم کمائنی میں ہو گئی مالو مالنی سیدی ہاشم آئے۔ تقریب میں شہزادہ غوث الورا گدی نشین دربار عالیہ بغداد شریف شیخ سید ہاشم الگیلانی کی 48ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء نے کیک کاٹے جانے سے پہلے بارگاہ غوث اعظم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر شرکاء نے شہزادہ غوث الورا سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے منظوم کلام بھی پیش کیا۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بوسٹر ویکسینیشن میں اضافے کی وجہ سے پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا کیسز میں کمی کے بعد نہ صرف پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کورونا کی وبا قابو میں آتے ہی معاشی حالات بہتر ہونے لگے۔ سرکاری اعداد و شمار نے بہترین کے اشارے دے دیے۔ نہ صرف پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ برطانیہ کے قومی اعداد و شمار کے ادارے کے مطابق مجموعی طور پر بے روزگاری کی شرح میں 4.2% کمی واقع ہوئی ہے۔ ویکسینیشن کی وجہ سے لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ جابز میں حالیہ پیش رفت زیادہ تر پارٹ ٹائم ورکرز کی ہوئی ہے جو کورونا وائرس کووڈ-19 پینڈیمک کے آغاز کے نتیجہ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ ONS سے منسلک ڈیرن مورگن نے کہا ہے کہ ویکسینز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے، گو اس کی رفتار ابھی سست ہے۔ یہ اضافہ اس رفتار سے نہیں ہو رہا جو کہ سال کے شروع میں ہوا تھا۔ ONS کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ UK کے امپلائرز نے نومبر کے دوران اپنے پے رولز میں 2.5 لاکھ سے زائد کے اسٹاف کا اضافہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ حکومت کی فرلو اسکیم ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں پے رولز پر موجود اسٹاف کی تعداد کورونا وائرس پینڈیمک سے پہلے کی سطح سے زائد ہے۔ ONS نے کہا ہے کہ اپریل سے جون کے بعد پارٹ ٹائم ورکرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تازہ ترین سہ ماہی میں امپلائمنٹ میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ONS کا کہنا ہے کہ 16 سے 24 سال کے ایج گروپ کے لوگوں کی امپلائمنٹ میں دوسرے ایج گروپس کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے امپلائمنٹ کا مجموعی تناسب بڑھ گیا اور اب بے روزگاری کی شرح کورونا وائرس پینڈیمک سے پہلے کی سطح سے بھی کم ہو گئی ہے۔ برطانیہ نے غیر ملکی مجرمان کی انسانی حقوق کی بنیاد پر ملک بدری سے بچنے کی قانونی حیثیت کم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ نئے بل کے تحت یورپی کنونشن ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 8 کے تحت اپیلوں کے لیے عدالت تک پہنچنا کہیں زیادہ مشکل بنا دیا جائے گا۔ نئے بل آف رائٹس میں اس بات پر بھی زور دیا جائے گا کہ برطانیہ کے اعلیٰ ججوں کے فیصلوں کو یورپی عدالت کے فیصلوں پر ترجیح دی جائے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی مجرموں کو قانون کے شکنجے میں کسنے کے لیے برطانوی حکومت کی تیاریاں۔ انسانی حقوق کے نام پر ملک بدری سے بچنے والے مجرموں کے لیے بڑا دھچکا۔ اب مجرم انسانی حقوق کی آڑ لے کر برطانیہ سے بے دخلی سے نہیں بچ پائیں گے۔ جسٹس سیکرٹری ڈومنک ریب نے کہا کہ حقوق کے بل کے لیے ہمارا منصوبہ عام طور پر برطانوی قوانین کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ بل آزادی اظہار، جیوری کے ذریعے مقدمے کی سماعت، نظام کے غلط استعمال کو روکنے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ اس وقت 70% تک غیر ملکی مجرم جو ملک بدری کے خلاف اپیلیں دائر کرتے ہیں وہ آرٹیکل 8 کے تحت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برطانیہ میں ان کے محفوظ ہونے کی بنا پر انہیں ان کی آبائی قوم کو واپس کرنا ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے منصوبے کے تحت انہیں پہلے عدالتوں سے اجازت لینا ہوگی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر ملکی مجرموں کو ان کے جرم کی سنگینی یا جیل کی سزا کی مدت کے لحاظ سے آرٹیکل 8 کے استعمال سے روکا جا سکتا ہے۔ حکام کے مطابق خیال یہ ہے کہ اجازت کا ایک مرحلہ ہو جو جعلی یا پریشان کن دعووں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکے تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ عدالتیں حقیقی قابل اعتماد دعووں پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ دوسری جانب یورپی عدالت کے پاس بھی اس کی اجازت کا مرحلہ ہے، تو ایک طرح سے ہم اس ماڈل کی پیروی کریں گے جو اسٹراسبرگ کے پاس ہے۔ برطانوی حکام کا خیال ہے کہ تبدیلیوں سے یورپ کی مداخلت ختم ہو جائے گی کیونکہ اقدامات برطانیہ کی سپریم کورٹ کی سینیارٹی پر زور دیں گے۔ اگست میں شائع ہونے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 10,882 غیر ملکی مجرموں کو جیل سے رہا کیا گیا، لیکن انہوں نے ملک بدری سے گریز کیا۔ 2012 سے اب تک سڑکوں پر چلنے والوں کی تعداد میں 176% اضافہ ہوا ہے، جب یہ تعداد 4,000 سے کم تھی۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی اصلاحات پیرول کے نظام کو بدلنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ غلام حسین ایوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ لندن میں 2 نوجوان خواتین کے قتل اور سینکڑوں مردہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے کینٹ کے مقامی اسپتال کے چیف انجینئر ڈیوڈ فولر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1 سال کی تفتیش کے بعد چونکا دینے والے انکشافات پر علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو چکی ہے۔
علاقے بھر کے مکین سراپا احتجاج بن چکے ہیں اور متعلقہ اسپتال کے انچارج کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کینٹ پولیس کے مطابق ڈیوڈ فولر کو مکمل تفتیش اور ثبوت کے ساتھ ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ۔ لندن کے نواحی علاقہ کینٹ کی مقامی عدالت نے جنسی جرائم اور قتل جیسے سنگین اقدامات میں ملوث مقامی اسپتال کے چیف انجینئر ڈیوڈ فولر کو عمر بھر کی سزا سنا دی۔ عدالت میں پیش کردہ مکمل تفتیش اور ثبوتوں کی بنا پر ڈیوڈ فولر کو عمر بھر جیل میں گزارنا ہوں گی۔ ڈیوڈ فولر گزشتہ کئی سالوں سے کینٹ کے 2 مختلف ہسپتالوں میں انجینئر کے طور پر کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اسپتال کے حساس شعبوں میں آنے جانے کی سہولت بھی موجود تھی۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق مردہ خانہ میں موجود حادثات میں مرنے والی متعدد خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی ویڈیو ریکارڈنگ اور پوسٹ مارٹم کے سیکشن میں بہت سے امور سر انجام دیتے رہے۔ تفتیشی افسر نے 1 سال کے مکمل رپورٹ میں لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر سے لے کر 100 سال کی مردہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور توہین آمیز ریکارڈنگ بھی برآمد ہو چکی ہے، جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے ڈیوڈ فولر کو گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 78 جنسی جرائم کے علاوہ مزید ایسے جرائم میں ڈیوڈ فولر ملوث ہو سکتا ہے جن پر مزید تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ ڈیوڈ فولر نے 2 نوجوان خواتین کو کئی سالوں پہلے جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا، جس کے ثبوت بھی عدالت کو فراہم کیے گئے، جن کی بنا پر ڈیوڈ فولر کو سنگین جرائم کی دفعات پر عمر بھر جیل میں سزا کاٹنے کا حکم سنایا گیا۔ متاثرہ خاندانوں اور علاقہ بھر کے رہائشیوں نے متعلقہ ہسپتال کے انچارج کو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات علاقہ میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، جن کا تدارک ہونا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان سے برطانیہ میں آئے اسٹیج اور ٹی وی کے فنکاروں نے 92 نیوز UK کی کامیابی کے 4 سال مکمل ہونے پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے شہزاد ارمان کی اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی ایسٹ مڈلینڈ کے جنرل سیکرٹری بابر مشتاق کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور سکھ کمیونٹی کے لیے نامور پاکستانی ٹی وی اور اسٹیج فنکاروں نے کامیڈی شو پیش کیا۔ بابر مشتاق کا کہنا تھا کہ 92 نیوز پاکستانی کمیونٹی کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہا ہے، جس کے لیے وہ 92 نیوز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ 92 کا اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں 4تھی سالگرہ ہے ان کی آج، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے۔ پروگرام کے حوالے سے نصیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، تو بہت مزہ آیا آج کا پروگرام، آپ نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی بڑا انجوائے کیا۔ جیسے یہاں پہ حالات تھے کرونا کے، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ڈر تھا بہت، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ کافی گیدرنگ ہوئی اور بہت مزہ آیا۔ پاکستانی فنکاروں کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں 92 نیوز نے 4 سال میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور اوورسیز پاکستانیوں کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ 4تھی سالگرہ کے موقع پر 92 نیوز کی انتظامیہ اور صحافیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جس طرح بھی کام کیا ہے آج تک ہمیشہ دنیا پہ نظر آتا ہے اور ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ 92 کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ماشاءاللہ چینل دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ باقی رہی بات UK میں، جب بھی ہم آتے اسی طرح پرفارمنس کرتے۔ سب سے پہلے تو 92 کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابیاں دی ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ ہمیشہ انہی کامیابیوں کے ساتھ یہ چلتا رہے، کیونکہ یہ فنکاروں سے بھی بہت پیار کرتا ہے چینل۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 92 نیوز کی وجہ سے پاکستان، برطانیہ اور یورپ میں تمام پاکستانی ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے 92 نیوز کا کردار قابل تحسین ہے۔ شہزاد ارمان، 92 نیوز، ایسٹ مڈلینڈ۔ دنیا بھر کی طرح دبئی میں بھی 92 نیوز UK کے 4 سال مکمل ہونے پر شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ معزز مہمانوں نے 92 نیوز UK کی 4تھی سالگرہ اور متحدہ عرب امارات کی گولڈن جبلی کے الگ الگ کیک کاٹے اور ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ H&S ریئل اسٹیٹ ہمانی گروپ، بنداہی گروپ، تاج ریزیڈنشیا اسلام آباد، الابراہیمی گروپ اور مڈ ایسٹ میٹلز گروپ کے تعاون سے سجی اس شاندار تقریب کا حوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ ہم دور نہیں ہے منزل سے، ہر راہ ہماری جستجو، ہم ہیں 92، ہر راہ ہماری جستجو، ہم ہیں 92، آواز ہماری 400۔
मशरिक़ वस्ता और जजीरा नुमा अरब मुल्क में मकीम पाकिस्तानियों और दीगर कम्युनिटीज़ की वाहिद पसंद 92 न्यूज़ यूके कामयाबियों का सफ़र तय करते 4 साल का हो गया। गल्फ रीजन की सबसे बड़ी और मरकजी तकरीब दुबई में मुनक़िद की गई। तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में चेयरमैन बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला, हिज हाइनेस शेख सैयद बिन खलीफा अल नहयान के PR ऑफिसर मोहम्मद महमूद अजाजावी, हिज एक्सीलेंसी याकूब आल अली, जनरल सेक्रेटरी ऑफ परमानेंट कम्युनिटी ऑफ लेबर अफेयर इन दुबई हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद, चेयरमैन हिज एक्सीलेंसी ग्रुप हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर फहद अल मेहराबी, पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर इमरान नज़ीर, साबिक हॉकी स्टार जाफर हुसैन और ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UAE सैयद मुदस्सर खुशनूद ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब का आगाज़ UAE और पाकिस्तान के कौमी तरानों से हुआ। तकरीब के शुरका और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने 92 न्यूज़ UK की नशरियात को सराहा। उनका कहना था कि पूरे मशरिक़ वस्ता में 92 न्यूज़ UK ने इतने कलील वक्त में जो मकाम बनाया वो कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं बना सका। 92 न्यूज़ UK ने हर फोरम पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि पाकिस्तान का दुनिया में मुस्बत इमेज उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। UAE में मकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन और नुमाया शख्सियात को उनकी गिरां कदर खिदमात पर 92 न्यूज़ UK की 34 सालगिरह के मौके पर अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड से डायरेक्टर सेंटोरस इस्लामाबाद और अल्ताज रेजिडेंशिया डॉक्टर राशिद इलियास खान, चेयरमैन हिमानी ग्रुप मुस्तफ़ा मोहम्मद हुसैन हिमानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ मिडीस मेटल्स खुरम ख्वाजा, चेयरमैन अल-बराहिमी ग्रुप खान जमान सारवर, MD मोहम्मद अकील कार्गो LLC मोहम्मद अनीक आकिल, बेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी का अवार्ड अब्बास अली अल-मारूफ हनी अली, चेयरमैन सैरम एल्यूमिनियम राजा मोहम्मद खान, CEO अली अल-कुंदी ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग LLC लियाकत अली खान, बेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए आसिफ राठौर, शौकत ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन शौकत महमूद भट्ट, चेयरमैन बिन सुफियान ग्रुप और लाइन फ्लोर मीडिया अब्दुल मजीद मुगल। 50 साल खिदमात पर चेयरमैन एमिरेट्स नियॉन ग्रुप हनीफ मर्चेंट अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड LJ मेरेस्टा की डॉक्टर लोचीन जमरान के नाम रहा। यंग बिजनेसमैन अवार्ड बिन दाही ट्रेडिंग LLC के उसामा इरफान को दिया गया। मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के अवार्ड्स राना नसीर लोन और अरशद मलिक के नाम रहे। बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन मिडिल ईस्ट का अवार्ड ग्रुप CEO HNS ग्रुप साद हक को दिया गया। बेस्ट हॉस्पिटैलिटी अवार्ड GM एमिरेट्स स्टार्स होटल अपार्टमेंट्स खालिद नवाज भट्टी के नाम रहा। UAE एंटरप्रेन्योर अवार्ड साबिक सदर PTI दुबई जावेद इकबाल चौधरी, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर के अवार्ड चेयरमैन डॉचेस्टर गोल्ड एंड डायमंड आसिम भुट्टो और CEO अबॉक्स विल्स एंड ट्रस्ट तहसीन असलम को दिए गए। मेहमानान खुसूसी, गेस्ट ऑफ ऑनर्स और दीगर नुमाया शख्सियात ने अपने खुसूसी पैगाम में मिडिल ईस्ट में 92 न्यूज़ की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खैराज तहसीन पेश किया। 92 News is the best channel in UAE and I would like to congratulate 92 News for the 4th anniversary. You are the best guys. मेरी तरफ से 92 चैनल जो कि पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, नॉट पाकिस्तान और एवरी बहुत सारी कंट्रियों में 92 चैनल्स दिखाया जाता है और मेरी तरफ से चौथी सालगिरह इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। 92 न्यूज़ की जो चौथी सालगिरह है जो UK से इस रिलीज़ हो रहा है, इस मौके पर मैं 92 न्यूज़ को दिली तह की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तान कम्युनिटी की जितने इवेंट्स में जाता हूँ ऑलरेडी ये न्यूज़ चैनल अवेलेबल होता है, तो मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस देता हूँ और इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसी तरह से आप ग्रो करते रहें। They are always the best news in UAE and I believe it will be in worldwide. Wish you all the best. Good luck. जिस तरह से आपने इसे अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया और क्या खूबसूरत माहौल दिया है और जिस तरह से आपने इसको सेटअप बनाया और जिस तरह इसकी अवार्ड की तकरीब की है, लाजवाब है। Well done 92. 92 News, the first one in the world. Para o Brasil, levaremos as maiores novidades do mundo daqui diretamente de Dubai. Você não pode perder. Isso vai transformar a sua vida. Venha com a gente. मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ चैनल के तमाम टीम को और स्पेशली मुदस्सिर खुशनूद को कि इसने ओवरसीज़ कम्युनिटी की बहुत खिदमत की है। I would like to wish 92 News happy 4th anniversary here in the UAE. मेरी दुआएं और विशेस
92 چینل کے لیے. اس نے بہت کم عرصے کے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ نام بھی پیدا کیا ہے. تقریب میں معزز مہمانوں نے مل کر 92 نیوز UK کی 34 سالگرہ اور امارات کی گولڈن جوبلی کا الگ الگ کیک کاٹا. آخر میں مہمانوں کی کانٹیننٹل کھانوں سے تواضع کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. سعودی عرب میں مجلس پاکستان کی زیر سرپرستی یوتھ فورم کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں گرینڈ سپورٹس فیسٹیول کا اعلان کیا گیا. سپورٹس فیسٹیول 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک جاری رہے گا. مزید جانتے ہیں عمیر علی کی اس رپورٹ میں. سعودی دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کی زیر سرپرستی یوتھ فورم کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں تمام عہدیداروں نے شرکت کی. یوتھ ونگ کے سرپرست اعلیٰ نعمان صابر اور صدر یوتھ فورم ریاض شاکر کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد صورتحال معمول پر آ چکی ہے، اس لیے 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک گرینڈ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. دارالحکومت ریاض کے کرکٹ، فٹ بال، والی بال اور بیڈمنٹن کی مختلف ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. گرینڈ سپورٹس فیسٹیول کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند تفریحی اور کھیلوں کی جانب راغب کرنا ہے تاکہ وہ کھیلوں کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں. مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر تعمیری سوچ کو اجاگر کیا جائے، اور جن قوموں کی نوجوان نسل مثبت سوچ کو اپناتی ہے وہی قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں. جو اسپورٹس فیسٹیول ہو رہا ہے ریاض میں، اس کے کئی دنوں سے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس میں نہ صرف کرکٹ کی 16 ٹیمیں شرکت کرنے جا رہی ہیں ناک آؤٹ بنیاد پہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ فٹ بال کے بھی شوقین اور والی بال کے بھی اور دوسرے گیم بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہیں. 24 دسمبر کو اور انشاءاللہ 31 دسمبر کو جو ہے ہم نے باقاعدہ اسٹیڈیم بک کرائے ہوئے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. پریس کانفرنس سے یوتھ فورم کے چیئرمین سید ثاقب زبیر سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. ناظرین، ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری برلن کے دورے پر ہیں. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے دنیا بھر کو اسمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کروایا. ہماری حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، یونیورسٹیز اور کالجز کا جال بچھا دیا. 70 سالوں میں پہلی مرتبہ 10 ڈیمز پر کام جاری ہے. بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں اربوں روپے کا ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں مرزا روہیل بیگ. یورپ کے نجی دورے پر آئے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے اعزاز میں پی ٹی آئی جرمنی کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا. عشائیے میں 9 منتخب نمائندوں اور آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ نوجوانوں نے شرکت کی. ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. ہم نوجوانوں کے لیے مختلف شعبہ جات پر کام کر رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں نوجوان ہر میدان میں آگے آنے چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت کو گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اب تک ملک کی 2 بڑی جماعتوں کی اتحادی اپوزیشن ہمیشہ کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتے آئے ہیں. ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دلانے میں اہم کردار ادا کیا. اوورسیز جو تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ وہ بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا، اس لیے کہ پہلے آپ کو صرف یہ تھا کہ آپ ریمیڈنس سارے تعریف کرتے تھے، لیکن کوئی بھی ووٹ کا حق نہیں ہے. جب آپ کو ووٹ کا حق ملے گا تو آپ کے جو پیچھے رشتے دار ہیں، لوگ ہیں، ان کو ویلیو ہوں گی، آپ کی ویلیو ہوگی. لوگ آپ سے رجوع کریں گے کہ آپ وہاں جس کے حقیں ہوں گے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں آپ یار ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کی انفراسٹرکچر صحیح کریں گے، پانی، بجلی، گیس مسائل ہیں وہ آپ کے حل کریں گے. پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا فخر ہیں. یورپ میں رہتے ہوئے یہی نوجوان ہمارے ملک کے سفیر کا کردار ادا کریں گے. مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، جرمنی. ناظرین، سی ای او کلب دبئی نے ایکسپلور تنزانیہ ٹورزم کے عنوان سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں تنزانیہ کی سیاحت کے حوالے سے ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی. تنزانیہ کی وزیر برائے سیاحت و قدرتی وسائل میری منسجا تقریب کی مہمان خصوصی تھیں. مزید تفصیلات دیکھیے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں.
एक्सपो 2020 दुबई में दुनिया के 192 मुमालिक ने अपने अपने पवेलियन सजाए हैं, जहां वो अपने मुल्क की सकाफत के साथ साथ सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों की झलक दिखाते हुए दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। इसी सिलसिला में CEO क्लब दुबई ने तंजानिया टूरिज्म के इनवान से एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया। तकरीब में तंजानिया की सियाहत के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, जबकि तंजानिया के वजीर बरा सियाहत और कुदरती वसाइल मैरी मसंजा मेहमान खसूसी थी। तंजानिया के वजीर बरा कुदरती वसाइल और सियाहत मैरी मसंजा का कहना था, तंजानिया सियाहत में सरमायाकारी के हवाले से मुनफिद हैसियत रखता है। तंजानिया की हुकूमत सियाहत में सरमायाकारी करने वालों को सहूलियात फराहम करेगी। Thanks all the organizers of this event, because to our country it is a meaningful and it is an opportunity now to get investors from different countries all over the world, and I would like to welcome all investors to come to Tanzania to invest, because we have a lot of opportunities in Tanzania. CEO क्लब दुबई डॉक्टर तारिक निज़ामी का कहना था कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी तंजानिया के सियाहती शोबा में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। We like to promote and we are working very closely in Dubai Expo in multiple countries, and today I think the Tanzania tourism is there, just like in Pakistan. There's a lot of tourist attraction in Pakistan. Tanzania have its own tourism attractions, and we as a CEO club is the bridge in between to promote tourism and to promote investment opportunities, make joint ventures and partnership. And today's event is one of those events of Dubai Expo that CEO Club has organized. तंजानिया टूरिज्म के सेक्रेटरी डॉक्टर एलन JH ने कहा कि तंजानिया में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं, जिससे सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। Tourism destination in Africa for 2021, and this is because of its uniqueness in terms of the diversity of tourism attractions that are available in the country. We have good national parks, we have good game reserves, game controlled areas, we have nature forests, we have beautiful beaches, and we have got diverse cultural areas that are important for the heritage of the country. तकरीब में तंजानिया, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की और तंजानिया में सियाहत के शोबा में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने ऑनलाइन तकरीब के ज़रिए गवर्नर जनरल कॉमनवेल्थ नेल्सन A. स्मिथ को बतौर हाई कमिश्नर अपनी सिफारती इसनाद पेश की। डॉक्टर असद मजीद खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए मुनक़दा तकरीब में बतौर नॉन रेजिडेंट सफ़ीर अपनी असनाद पेश की। इस मौके पर हाई कमिश्नर डॉक्टर असद मजीद खान ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बहमास की क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात और खैर सगारी का पैगाम पहुँचाया। उनका कहना था, पाकिस्तान की तवज्जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की जानिब मरकूज़ है। पाकिस्तान बहमास से मुआशी ताल्लुकात, सियाहत के शोबे में ताउन और अवामी रवाबत बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान और बहमास के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात हैं और माहौलियाती तब्दीली के तासुरात के हवाले से दोनों ममालिक में मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। गवर्नर जनरल सर कॉलिंस A. स्मिथ की जानिब से हाई कमिश्नर डॉक्टर असद मजीद खान को मुबारकबाद पेश की गई। उनका कहना था, बहमास की हुकूमत पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन ट्रेड, तालीम, सेहत, स्पोर्ट्स और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती की ख्वाह है। रूस में तैनात पाकिस्तान के डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर राशिद महमूद के लिए रूसी हुकूमत की जानिब से अहम एजाज़। रूस की डिप्टी वज़ीर दिफा ने बैनुल-अक़वामी मिलिट्री कोऑपरेशन डेवलपमेंट मेडल अनायत किया। इस हवाले से मॉस्को में रूस की वज़ारत दिफा में एक पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस अताशियों को मदऊ किया गया और उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में रूस के डेप्यूटी वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन की जानिब से पाकिस्तान के रूस में डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर राशिद महमूद को इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन डेवलपमेंट के मेडल से नवाजा गया। तकरीब में चाइना, उज़्बेकिस्तान, सेरेबिया, आर्मेनिया, शाम, म्यांमार और माली के डिफेंस अताशी भी शरीक थे।